یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج کا ہمارا درس صراط مستقیم سود کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے خرید و فروخت کو یعنی بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما باقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سود کو چھوڑ دو، اگر اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہو تو سود کے قریب نہ جاؤ۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو اللہ پروان چڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں جس کو اللہ مٹا رہا ہو اور کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ میرے لیے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اس کی سوچ غلط ہے۔ یاد رکھیں یہ سود میں جو اضافہ ہے، یہ اضافہ جو ہے یہ بظاہری طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، یہ اضافہ نہیں، یہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنے کا چگنا۔ اب یہ ساری آیات اگر ایک طرف سود ہے ایک طرف صدقہ ہے تو فرق کتنا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من یوم الا وفیہ ملک ینادی اللہم اعطی منفقا خلفا۔ فرمایا روزانہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ فرشتہ جس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے خیر کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ آج اگر کسی کے لیے کوئی امام مسجد یا کوئی شیخ الحدیث صاحب یا کوئی پیر صاحب دعا کریں تو یقیناً وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بڑی خوش بختی ہے۔ تو جس کے لیے معصوم مخلوق اللہ کے فرشتے بھلائی کی دعا کریں یہ کتنی بڑی اس کے لیے خوش نصیبی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی علم ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ جو بیع ہے نا، بیع کی بڑی قسمیں ہیں۔ اگر آپ درس نظامی کی کتب پڑھیں جس میں سے بالخصوص فقہ، اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ تجارت کرنے والا ہو، کاروبار کرنے والا ہو تو اس کو کم از کم کاروبار کے اصول و قوانین پڑھنے چاہیے۔ دیکھیں ایک بیع ہوتی ہے موزونی، مطلب یہ ہے کہ وہ مال جس کا وزن کیا جاتا ہے۔ ایک بیع ہوتی ہے مکیلی، وہ مال جس کو ماپا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے ٹوپوں کے ساتھ۔ ایک بیع ہوتی ہے مزروع، وہ بیع جس کو پیمائش کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ایک بیع ہوتی ہے معدود، وہ بیع جس کو گنتی کے ذریعے بیچا جاتا ہے۔ ایک بیع ہوتی ہے قیمہ، وہ مال جن کا جانوروں سے تعلق ہوتا ہے۔
اب آپ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو ما بقیہ من الربا جو سود ہے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایک بندہ مومن ہو کہ سود کو چھوڑتا نہیں تو یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے بارے میں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا یعنی مطلب یہ سود نہیں چھوڑتا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ کے ساتھ بھی اس کا اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے۔ اب دیکھیں ایک بندے کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہو تو وہ کیسے کامیابی کے راستے پہ آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں خیبر کا موقع تھا، بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے۔ کھجوریں کچھ اصحاب کو ملی، اب ان میں سے کچھ کھجوریں ردی تھی، کچھ کھجوریں جو تھیں وہ جو ہیں وہ صحیح تھیں۔ ردی کہتے ہیں نکارہ کھجوروں کو، بیکار کھجوروں کو، اور صحیح کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جن میں کوئی عیب نہیں تھا، خراب نہیں تھی۔ اب ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا آقا ہم بیع کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیسے بیع کرنا چاہتے ہو؟ آقا ہمارے پاس 1 کلو ردی کھجوریں ہیں، ہم یہ دے کر 1 پاؤ صحیح کھجوریں لینا چاہتے ہیں، یا ہمارے پاس 2 کلو صحیح کھجوریں ہیں، ہم یہ دے کر 1 کلو ردی لینا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایسی بیع جائز نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی آج کل کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا، انہیں علم نہیں ہوگا کہاں سے مال آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ اب اس صحابی نے عرض کیا آقا پھر ہم نے اس کھجوروں کی بیع کرنی ہے تو طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تم بازار میں جو ردی کھجوریں ہیں ان کو بیچو، تمہیں جتنے پیسے ملتے ہیں ان پیسوں کے بدلے تم صحیح کھجوریں خریدو۔ مثلا 1 کلو ردی کھجوریں تمہاری اگر 100 روپے کی ہیں تو تم صحیح کھجوریں لینا چاہتے ہو تو وہ 100 میں چاہے تمہیں پاؤ ملے یا آدھا کلو ملے، قیمت دے کر کھجوریں لو۔ فرمایا یہ صحیح ہے، ورنہ فرمایا نمک کے بدلے نمک، یعنی کہ ذروں کے بدلے بھی ذرے ہیں، یعنی اس قدر بھی اگر آپ شریعت کے اصول میں جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیع باقاعدہ سمجھائی ہے۔ اور دیکھیں آج کل جو ریڈیو پہ سسٹم بڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بازار کا چکر لگایا کرتے تھے، اور پھر اسی سنت کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تازہ رکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ دکانوں پہ جا کر ان کی ریٹ لسٹ لیا کرتے تھے کہ مطلب کسی جگہ پہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک جگہ پہ دیکھا کہ ڈھیر پڑا ہوا ہے مال کا تو سرکار نے اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ اوپر اچھا مال پڑا تھا اور نیچے ردی ردی پڑا تھا، تو سرکار نے وہ ہاتھ ڈال کے جب نکالا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اور پھر حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے مال والے ہوتے ہیں لیکن اگر جوئے پہ آ جائیں، وہ شراب پہ آ جائیں۔ اب دیکھیں میں کل جمعہ کے لیے تیاری کر رہا تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کے لیے تو لوگ اپنے منہ کا بھی خیال نہیں کرتے کہ ہمارے منہ کو غسل ہے یا نہیں ہے، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ایک سمندر ہے، ایک بولیں ذرا، ایک اس سمندر میں ایک شراب کا قطرہ گر جائے، فرمایا پھر وہ سمندر خشک ہو جائے،
اور اس سمندر والی جگہ پہ نیچے سے گھاس نکل آئے اور اس گھاس پہ آ کر میرا گھوڑا اس گھاس کو کھائے، تو فرمایا میں ایسے گھوڑے پہ سواری کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ اب دیکھیں وہ کیسے لوگ اور کیسی انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ اور آج کل جو سسٹم ہو رہا ہے، کہاں سے مال آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ سود حرام ہے، یہ جوا حرام ہے، تو یہ رشوت خوری حرام ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہاں پہ تو لوگ 99% کھا رہے ہیں۔ تو اگر ایک محفل میں آپ چلے جائیں، یعنی پروگرام میں چلے جائیں، تو وہاں 100 بندے بیٹھے ہوں اور 99 بندے شراب پی رہے ہوں، تو شراب حلال تو نہیں ہوگا؟ کیوں جی؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث نے اسے حرام کہا ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اتنے لوگ کھا رہے ہیں تو پھر کیا کریں، ہر بندے کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ اور پھر جب ایک جسم حرام پہ پلا ہوگا، ایک جسم حرام پہ پلا ہوگا، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اب ہمارے بزرگ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھا رہے تھے تو آپ نے دوران سبق اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ مجھے پانی لا کر دو، تو اس نے گلاس اٹھایا اور مسجد کے وضو خانے سے پانی لے آیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ پانی کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا حضور وہ جو کولر تھا نا اس میں پانی نہیں تھا، تو میں نے مدرسے مسجد کے وضو خانے سے لے آیا۔ اب احتیاط دیکھیں کتنی ہے، فرمایا میں نے یہ پانی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ یہ پانی پینے کے لیے وقف نہیں ہے، یہ تو وضو کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر احتیاط تھی کہ ایسا کرنا ہے۔ یہی تو بات ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے جنازے دیکھے ہیں اور جو چارپائی سے لپٹے ہیں کہ سورج اپنے عروج پہ تھا اور پھر بھی ان کے جنازے پہ نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں تو ایک بندہ ہاتھوں کو اوپر کر کر کے اللہ سے مانگ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ بڑا ترس آیا۔ اور آپ ماشاءاللہ اس چیز کا علم رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے باتیں کرنے والے، عرض کیا مولا میں تیرا نبی ہوں، میں نے جو اس کی حالت دیکھی ہے مانگنے کی، تو مجھے اس پہ ترس آ گیا ہے، تو یا اللہ تو اس کی دعا کو قبول کر۔ آواز آئی ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر یہ ہاتھ اتنے اوپر کرے کہ یہ میرے آسمان کو چھو لے اور آنکھوں سے اتنے آنسو بہائے کہ اس کے ارد گرد کی زمین کی جگہ گیلی ہو جائے، تو ہم پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر حرام ہے۔ اور یہ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ کھاتا ہی حرام ہو اور وہ کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑ کے یا غلاف کو پکڑ کے دعائیں کرتا رہے، تو پھر بعد میں کہ جی میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، اور علماء کہتے ہیں جی ملتزم سے لپٹ کے دعا کرنی چاہیے، تو سرکار کا فرمان بھی تو دیکھیں نا کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چھوڑنے، بلکہ دعوت اسلامی والوں کا اس بات پہ بھی فتویٰ جاری ہوا ہے کہ یہ جو بچے آپس میں لوڈو کھیلتے ہیں، اور لوڈو کھیلنے سے پہلے وہ کہتے ہیں چلیں یار ایک برگر لگا لیں، ایک شوارما لگا لیں، ایک پیپسی کی بوتل لگا لیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میں وہ پورا فتویٰ پڑھ رہا تھا قرآن و حدیث کی صورت میں، انہوں نے بتایا۔ اسی طرح اگر وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ ایک اوور 2 اوور کا میچ گلی میں رکھ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار اگر جیت ہار میں یہ چیزیں رکھ لی ہیں اور پھر بعد میں وہ کھلائی تو وہ حرام ہے۔ یہ ان کا باقاعدہ ایک فتویٰ ہے۔ اور یاد رکھیں جب کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے تو پہلے اس مسئلے کو قرآن کی روح سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر اسی قرآن کی روشنی میں حدیث مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے۔
قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دے دوں، ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا۔ اب قرآن پاک کی دوسری آیت میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ہے آیت کے بدلے تفسیر، اس کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ جن کی حدیث مصطفیٰ سے تفسیر کی جاتی ہے۔ مثلا اگر نماز کے بارے میں آیا ہے کہ نماز فرض ہے تو نماز کا طریقہ دیکھنا ہو تو پھر حدیث رسول کو دیکھا جائے گا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی رکعتیں دیکھنی ہو حدیث پاک کو دیکھا جائے گا۔ تو المختصر یہ ہے کہ سود انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور صدقے کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ اگر تم نے کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو اللہ اس کھجور کی پرورش اتنی کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ ایک گھوڑے کے برابر بن جاتی ہے، ایک گھوڑے کے برابر۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں امہات المومنین کی زندگی پڑھیں یا خلفۂ راشدین کی پڑھیں کہ اگر ان کے پاس صبح کے وقت مال آتا تھا۔ یہ پچھلا جمعہ میں نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑھایا کہ ان کے پاس ایک وقت میں ظہر کے وقت مال آیا تو عصر ہونے سے پہلے انہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جتنا ہے ہم سارا اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور خود مانگنا شروع کر دیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں بھی دینا چاہیے تاکہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ واپس اس کو ڈبل جو ہے وہ لوٹاتا ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پہ اگر تم خلوص کے ساتھ کرتے ہو تو یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا